अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। आज हम सैर करने वाले हैं इसराइल की। इसराइल को स्टार्टअप नेशन क्यों कहा जाता है? इस मुल्क में मर्दों और औरतों दोनों के लिए फौजी तरबियत लाजमी क्यों है? दीवारें गिरिया क्या है? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस मुल्क के बारे में क्या लिखा हुआ है? यहूदी मरने वाले की कब्र पर तस्वीर क्यों लगाते हैं? इस मुल्क के और भी दिलचस्प हकायक आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो की तफसील शुरू करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। इसराइल मशरक़ वस्ता में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है जो बहरे रूम के मशरक़ी किनारे पर वाक़या है। ये मुल्क यहूदियत, इस्लाम और ईसाईयत के लिए एक मुक़द्दस मकाम है। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, लेकिन बीन अक़वामी सतह पर तनाज़े की वजह से ज़्यादातर ममालिक के सफारत खाने तेल अबीब में हैं। इसराइल का रकबा तकरीबन 22,145 मरबा किलोमीटर है। इसराइल की सरहदें शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक़ में शाम, मशरक़ में उर्दन और जनूब मगरब में मिस्र, बहरे रूम मगरब में है। इसराइल की कुल आबादी 2024 के मुताबिक तकरीबन 95 लाख है। इसराइल की मैशत बहुत तरक्की याफ्ता है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, दिफा, ज़राअत और सियाहत के शबों में इसे स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। 1948 में अक़वामी मुत्तहिदा की करारदाद के तहत इसराइल का क़याम अमल में आया। इसके क़याम के बाद हमसाया अरब ममालिक के साथ जंगों और फिलिस्तीनी इलाकों के तनाज़ात ने कई दहाइयों से जारी कशीदगी को जन्म दिया। इसराइल की सकाफत कसीर और नस्ली है, जिसमें मुख्तलिफ रिवायात शामिल हैं। तेल अबीब जदीद तर्ज जिंदगी, टेक्नोलॉजी और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यरूशलेम मजहबी ज़ियारत और तारीखी अहमियत का मरकज है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और जिद्दत में दुनिया के सबसे आगे ममालिक में से एक है। हर 1400 अफराद में से एक इसराइली के पास अपना कारोबार या स्टार्टअप है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तनासब है। फ्लैश ड्राइव को इजाद करने का सेहरा इसराइली यूएसबी माहिरीन के सर जाता है। ये इजाद कंप्यूटर डेटा की मुंतकली में इनकलाबी कदम साबित हुई। इसके अलावा व्हाट्सएप, वेस और आईफोन की कई खुसूसियात इसराइल में तख्लीक की गई हैं। ज़राई शब्बे में इसराइल ने ड्रिप इरिगेशन की तकनीक मुतारिफ करवाई, जो कम पानी इस्तेमाल करते हुए फसलों को ज्यादा बेहतर तरीके से उगाने का एक माहौल दोस्त तरीका है। 1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने अपने 3 हमसाये ममालिक मिस्र, उर्दन और शाम को शिकस्त दी और यरूशलेम समेत कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसराइल में मैकडोनल्ड का सबसे छोटा रेस्टोरेंट मौजूद है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे मैकडोनल्ड से कम जगह में चलता है। इसराइल ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी जमीन के ज्यादातर सहरा को सरसब्ज बना दिया है। यहाँ नहरी निज़ाम और मसनूई खाद के जरिए ज़राअत मुमकिन बनाई गई है। इब्रानी ज़बान, जो तकरीबन 2000 साल तक सिर्फ मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी, इसराइल के क़याम के बाद दोबारा जिंदा की गई और आज ये सरकारी ज़बान है। इसराइल दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज्यादा किताबें फिकस लिखी और शाया की जाती हैं। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम दुनिया के सबसे जदीद फिजाई दिफाई निज़ामों में से एक है, जो मुख्तसर फासले के मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। यरूशलेम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जो तकरीबन 3000 साल से ज्यादा कदीम है। ये यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के लिए मुक़द्दस मकाम है। इसराइल में एक ऐसी झील है जो दुनिया की सबसे निचली सतह पर वाक़या है, जहां पानी में नमकियात की मिकदार इतनी ज्यादा है कि कोई भी शख्स बगैर डूबे इस पर तैर सकता है। इसराइल का शहर तेल अबीब दुनिया में हीरों की तजारत का सबसे बड़ा मरकज है, जहां से दुनिया के बेशतर कट्टे और पॉलिश शुदा हीरे बरामद होते हैं। इसराइल में मर्द और औरत के लिए फौजी तरबियत लाजमी है। मर्दों के लिए 3 साल और खवातीन के लिए 2 साल की मुद्दत मुकर्रर है। इसराइल दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जो अपनी कौमी आमदनी का बड़ा हिस्सा साइंस और तहकीक पर खर्च करता है। इसराइल के पास दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन फ्लाइट है,
جو جدید دفاعی اور نگرانی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو دنیا کی سب سے مؤثر اور خطرناک ایجنسیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان امن قائم کرنے کی کوششوں کے لیے کئی اہم تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسرائیل میں دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں فی مربع میل سب سے زیادہ آثار قدیمہ کی جگہ موجود ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں دنیا کے سب سے زیادہ باؤ ہاؤس طرز تعمیر کی عمارتیں ہیں، جس کی وجہ سے اسے وائٹ سٹی کہا جاتا ہے اور یہ یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ اس ملک میں شمسی توانائی کے استعمال کی شرح دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، جہاں زیادہ تر گھروں میں گرم پانی کے لیے سولر ہیٹر استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا کا پہلا آئس کریم کیفے 1819 میں اسرائیل کے شہر یروشلم میں کھولا گیا تھا۔ اسرائیل میں ایک کمیونٹی الٹرا آرتھوڈوکس یہودی کہلاتی ہے، جو جدید طرز زندگی کے بجائے قدیم روایات کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اسرائیل میں زیتون کا تیل اور مصالحے بڑے پیمانے پر پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ دنیا کے بہترین معیار میں سے ایک ہیں۔ اسرائیل کی سیر کرتے ہوئے ایک ہی دن میں صحرا، پہاڑ، سمندر اور قدیم آثار دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کے شہر یروشلم کے نیچے ایک پیچیدہ سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے، جو قدیم زمانے سے پانی کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ سرنگیں آج بھی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کام کرنے پر پابندی ہے، اس لیے اسرائیل کے ہوٹلوں میں سبت کی لفٹ ہوتی ہے، جو خود کار طریقے سے ہر منزل پر رکتی ہے تاکہ بٹن دبانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسرائیل میں موساد کا ایک قدیم قلعہ ہے جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ قلعہ ایک تاریخی واقعے کی یادگار ہے جب یہودیوں نے رومی فوج کے خلاف آخری مزاحمت کی اور اجتماعی خودکش کو قید پر ترجیح دی۔ اسرائیل کے شہر یروشلم کے قدیم شہر کی دیواروں میں ایک خاص قسم کا پتھر استعمال کیا گیا ہے جو مقناطیسی خصوصیت رکھتا ہے۔ اسرائیل میں تقریباً ہر سال 300 سے زائد آثار قدیمہ کی کھدائیاں ہوتی ہیں، جن سے مختلف تہذیبوں کے راز دریافت ہوتے ہیں۔ اسرائیل میں یہودی معاشرے میں تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بچے بچپن سے ہی تعلیم اور علم کی قدر سیکھتے ہیں۔ یہودی روایات میں تعلیم کو عبادت کے برابر اہم سمجھا جاتا ہے اور ہر فرد کو علم حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہودی تعلیمات میں سوال کرنے اور تجزیہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ عادت بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں اور تنقیدی سوچ کو پروان چڑھاتی ہے، جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل میں یہودی معاشرہ ایک مضبوط کمیونٹی سسٹم پر مبنی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کاروبار، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ یہودی مالیاتی انتظام میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے اصولوں میں بچت، سرمایہ کاری اور دولت کا بہترین استعمال شامل ہے۔ یہ عادات انہیں معیشت اور کاروبار میں کامیاب بناتی ہیں۔ یہودی معاشرہ مضبوط نیٹ ورکنگ پر یقین رکھتا ہے۔ وہ اپنے کمیونٹی ممبران کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں۔ یہودی صدیوں سے کاروبار اور تجارت سے مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے کاروباری اصول، حکمت عملی اور سود مند شراکت داری انہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسرائیلی معاشرہ ایک مغربی طرز کا آزاد معاشرہ ہے، جہاں خواتین کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ وہ اپنے لباس، طرز زندگی اور پیشے کا انتخاب خود کرتی ہیں، جیسے کہ کئی دوسرے مغربی ممالک میں ہوتا ہے۔ اسرائیل میں نائٹ لائف خاص طور پر تل ابیب کے شہر میں بہت مشہور ہے، جو اکثر کبھی نہ سونے والا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف متنوع اور رنگا رنگ ہے، جس میں بار، کلب، لائیو میوزک مقامات اور رات دیر تک کھلے رہنے والے ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ تل ابیب میں مختلف جگہوں پر لائیو میوزک پرفارمنس ہوتی ہے، جیسے ٹیڈر جو میوزک اور ایک منفرد ماحول پیش کرتا ہے۔ مشہور علاقے ڈیزن گوپ اسٹریٹ، روتھس چیٹ بولیوارڈ، ایلنبی اسٹریٹ، یہ علاقے نائٹ لائف کے لیے جانے جاتے ہیں، جہاں مختلف کلب اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ یروشلم کی نائٹ لائف تل ابیب کے مقابلے میں یروشلم کی نائٹ لائف زیادہ تر پرسکون اور ثقافتی ہے۔ نوکٹورو لائف یہ ایک مشہور کیفے ہے جو لائیو شوز اور ثقافتی تقریبات کے لیے جانا جاتا ہے۔ حالیہ واقعات کے بعد اسرائیل میں نائٹ لائف پر کچھ اثر پڑا ہے، خاص طور پر اکتوبر 2024 کے حالات کے بعد۔
تاہم تل ابیب جیسے شہروں میں تفریحی مواقع اب بھی دستیاب ہیں۔ اسرائیل میں کچھ خاندان اپنے عزیزوں کو یاد رکھنے کے لیے تصاویر کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ان کی اپنی ذاتی یا خاندانی روایات بن سکتی ہے۔ تصاویر مرنے والے کے ساتھ جذباتی تعلق کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ظاہری طور پر اپنی محبت اور یاد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تصاویر مرنے والے کی یاد کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ ہو سکتی ہے تاکہ ان کی شناخت اور شخصیت کو زندہ رکھا جا سکے۔ غیر مذہبی یہودی برادریوں میں یہ رواج دیگر ثقافتوں سے متاثر ہو سکتا ہے، جہاں قبروں پر تصویر لگانا عام ہو گیا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کے بارے میں واضح طور پر درج ہوتا ہے۔ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے۔ یہ عبارت پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ ہونے کی عکاسی ہے۔ پاکستان اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور اسی وجہ سے پاکستانی شہری اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی پاکستانی غیر قانونی طور پر اسرائیل کا سفر کرتا ہے اور پاسپورٹ پر اسرائیل کا ویزا لگواتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ اسرائیل کے شہر یروشلم میں مسجد اقصی واقع ہے، جو مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی زیارت کی خواہش رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو عموماً اردن یا مصر جیسے ممالک کے راستوں خصوصی اجازت کے ذریعے جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ عمل بہت مشکل اور نایاب ہے۔ بعض پاکستانی مسلمان اردن کے راستے القدس یروشلم جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے مخصوص اجازت نامے اور غیر قانونی پاکستانی پاسپورٹ کا استعمال عام طور پر ضروری ہوتا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر یروشلم کا سفر ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دوہری شہریت رکھتا ہو یا دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر سفر کرے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔